میں صرف 16 سال کی تھی جب میرے بابا نے میری شادی ایک بہت ہی امیر آدمی سے کر دی۔ اس کی کپڑے کی مل تھی اور بہت بڑا کاروبار تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے میرا بہت خیال کیا، کبھی مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، میرا خیال رکھا۔ اس نے مجھے یہی محسوس کروایا کہ اگر میں کم عمر ہوں تو وہ مجھ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اچھے انسان اس دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ تب میری عمر صرف 22 سال تھی۔ میرے بابا بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میں بڑے سے بنگلہ نما گھر میں رہتی تھی۔ کاروبار تھا جس کو میں خود ہی سنبھالا کرتی تھی، کیونکہ اس شخص نے مجھے کاروبار سنبھالنا سکھایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو میرا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، اس لیے تمہیں بھی کاروبار کے بارے میں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ میں 22 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے کچھ اپنے تھے جو دور پار کے رشتہ دار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میں ایک امیر عورت ہوں، میرے پاس گھر ہے، کاروبار ہے، میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں اور شکل صورت کی بھی اچھی ہوں۔ مجھے آرام سے کوئی بھی رشتہ مل جائے گا، لیکن میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک جگہ زبردستی ان لوگوں نے میرا رشتہ پکا کرا دیا اور منگنی بھی ہو گئی، لیکن شکر ہے کہ ہم نے منگنی کی تھی، نکاح نہیں، کیونکہ مجھے ان لوگوں کا بہت جلد پتہ چل گیا کہ ان کی نظر صرف میرے کاروبار اور دولت پر ہے۔ کہتے ہیں کہ منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ منگنی ضرور کرنی چاہیے تاکہ گھر میں آنا جانا شروع ہو تو پتہ چلے کہ کون کس مزاج کا ہے۔ میں جب بھی ان سے ملتی، وہ مجھ سے میرے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، کتنا کما لیتی ہو، کتنا پرافٹ آتا ہے، کتنا سرمایہ ہے، کاروبار کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کاروباری کی باتیں کرتے۔ پھر ان کے ساتھ بدمزگی ہو گئی اور رشتہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے میں بالکل بھی شادی کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اور میری عمر بھی بڑھنے لگی۔ اب میں 28 سال کی ہو گئی جب ایک دن میں بازار میں شاپنگ کر رہی تھی کہ ایک لڑکا میرے پاس بھیک مانگنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا کہ تم بھیک کیوں مانگتے ہو، کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج تو میں تمہیں پیسے دے دوں گی، لیکن بعد میں تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے کوئی کام دیتا ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ میں بھی محنت کرنا چاہتا ہوں، میرا نام ناصر ہے، لیکن کوئی کام ہی نہیں دے رہا۔ میں نے کہا کہ اگر میں کام دوں تو میرے گھر چلو گے؟ اس نے کہا کہ کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور کہا کہ اگر کام کرنے کا ارادہ ہو تو آ جانا۔ وہ اگلے دن ہی آ گیا۔ اس کا مطلب کہ وہ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو کام نہیں مل رہا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ مجھے اچھا لگا کہ وہ اگلے دن ہی آ گیا، یعنی وہ محنتی لڑکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے اس گھر کو سنبھالنا ہے، اس گھر میں ایک نوکر آتا ہے جو کام کرتا ہے، تم نے اس سے کام کروانا ہے، گھر کا سودا سلب لے کر آنا ہے اور پورے گھر پر نظر رکھنی ہے، اور آج سے یہ گھر تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ اس بات پہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اب میں گھر سے کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ بجلی کی بل بھی وہ جمع کروا دیتا، گھر کا خیال بھی رکھتا، باہر باغ کی صفائی بھی کروا دیتا، گھر میں سودا سلب بھی آ جاتا۔ ایک دن میرا ایک کزن مجھ سے ملنے کے لیے آیا جو میری خالہ کا بیٹا تھا۔ جب اس نے ناصر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرے گھر میں کام کرتا ہے، میں نے اس کو رکھا ہے۔ اس نے ناصر کو غور سے دیکھا۔ وہ تو صرف 17 سال کا تھا، لیکن مکمل جوان مرد لگتا تھا، خوبصورت بھی تھا اور قد کاٹ کا بھی لمبا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے یا صرف کام کرنے کے لیے آتا ہے؟ میں نے کہا کہ اسی گھر میں رہتا ہے، پیچھے کوارٹر میں اس کو جگہ دی ہے، کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے گاڑی نہیں، اس لیے۔ اس نے میرے سے ساری باتیں پوچھ لیں کہ یہ مجھے کہاں ملا، کیسے ملا، میں نے اسے کیوں رکھا، میں اسے کتنی تنخواہ دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد مجھے یہ خبر اڑتی اڑتی ملی کہ میرے خاندان میں میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، میرے سسرال میں بھی اور میکے میں بھی، کہ میں نے گھر میں ایک جوان جان لڑکا رکھا ہوا ہے اور وہ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، اور سب کے لیے یہ بات عجیب تھی۔ انہوں نے کہا ایک تو میں بیوہ ہوں، جوان ہوں، خوبصورت ہوں، امیر ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اور مجھے ایسے کسی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، لیکن میں نے تو ناصر کو ایک بچہ سمجھ کے ہی اپنے گھر میں رکھا، اور میں پھر 28 سال کی تھی اور وہ 17 سال کا۔ وہ تقریباً مجھ سے 11 سال چھوٹا تھا۔ میرے لیے تو وہ بچوں جیسا ہی تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی، اگر اس کے 1 سال کے اندر ہی میں ماں بن جاتی تو شاید آج میرا بچہ بھی 10-11 سال کا ہوتا، لیکن مجھے میرے شوہر سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔
پہلے میں نے لوگوں کی باتوں پر اتنی توجہ نہیں دی، لیکن پھر وہ باتیں ہر طرف ہی گونجنے لگیں۔ مجھے جو بھی دیکھتا وہ ناصر کے بارے میں پوچھتا، کیا وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے؟ یہ سوال تو ایسے کرتے کہ جیسے اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ناصر کو بھی ان باتوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتا ہوں۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کہیں اور رہ لوں گا، صرف کام کرنے کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے آ جایا کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا والے تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تب تک باتیں کرتے ہیں جب تک انسان مار نہیں جاتا، اس کے بعد بھی نہیں بخشتے۔ ہمیں اپنے طور طریقے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی زیادہ خراب کہ میں بستر پر ہی پڑ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ میرے گردے بری طرح سے خراب ہو چکے ہیں اور شاید میرا آپریشن بھی کرانا پڑے۔ 1-2 ہفتے کے اندر ہی میری طبیعت اتنی بری ہو گئی کہ میں بستر سے خود اٹھ بھی نہیں پاتی تھی۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی، اور میرا خیال کرنے والا کون تھا سوائے ناصر کے؟ وہی میرے لیے دعائیں لے کر آتا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، اور آدھی رات کو میری طبیعت خراب ہوتی تو میرے پاس بیٹھا رہتا۔ میرے گردے میں بہت زیادہ درد ہوتا، مجھے درد کے مارے الٹیاں آنے لگتی۔ میری طبیعت حد سے زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرے وہ سارے رشتہ دار جو باتیں کرنے میں تو سب سے آگے آگے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اگر میرا کوئی خیال کرتا، 1-2 دن میرے ساتھ گزارتا، مجھے تسلی دیتا یا آدھے گھنٹے کے لیے آ کر یہی پوچھ لیتا کہ میری طبیعت کیسی ہے۔ وہ ابھی بھی بات ہی کر رہے تھے، لیکن ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے ماموں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میرے ماموں میرے باپ کی جگہ تھے جو باہر کے ملک میں ہوتے تھے، اور پورے 8 سال کے بعد واپس آئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے بارے میں ایسے باتیں سننے کو ملیں گی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ ناصر سے بھی ملے اور انہوں نے دیکھا بھی کہ ناصر کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ وہ میرے گھر پہ ہی رکے تھے۔ میں نے کہا کہ ماموں دیکھ لیں، یہ تو بچہ ہے، گھر کو سنبھالتا ہے، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے ماموں نے کہا کہ دیکھو، لوگ ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ تم اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری بات پوری توجہ سے سنو، تم خود ہی کہہ رہی ہو کہ یہ وفادار ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، نیک دل ہے، اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ منہ بند نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ جو ہمارا اندازہ تھا وہ سچ نکلا۔ اس کا واقعہ اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق تھا، تبھی اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میرے ماموں نے کہا کہ کچھ دن باتیں کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، لیکن تمہیں ایک اچھا ہم سفر مل جائے گا۔ میں نے کہا کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، تو میرے ماموں نے کہا کہ عورت بھی تو اپنے سے بڑے مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، تو پھر مرد اپنے سے بڑی عورت سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ ناصر کو کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن میں بالکل بھی ناصر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماموں نے میرے ساتھ بحث کرنی شروع کر دی تو میں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اس سے بات کروں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً مان جائے گا۔ میں تم دونوں کی شادی کروا کے جاؤں گا تاکہ مجھے بھی تمہاری فکر نہ رہے اور لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، آپ آئے ہیں، اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، آرام سے رہیں، لیکن مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں ناصر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بالکل بھی نہیں، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن پھر میرے ماموں نے بنا مجھ سے پوچھے مجھ سے مشورہ کیے ناصر سے یہ بات کاٹ ڈالی، وہ بھی کھانے کے ٹیبل پہ۔ جب وہ کھانا رکھ رہا تھا، میرے ماموں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میں نے ناصر کو کبھی نوکر کی طرح ٹریٹ نہیں کیا تھا، وہ بھی اس گھر میں جہاں چاہتا وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا اور جہاں چاہتا وہاں بیٹھ سکتا تھا، ٹی وی دیکھ سکتا تھا، میں نے کبھی اسے نہیں ٹوکا۔ وہ بھی بیٹھ گیا اور ماموں نے یہ بات کر دی، وہ بھی میرے سامنے۔ میں بری طرح سے شرمندہ ہو رہی تھی، میں تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ اب میں اسے اس لیے اپنے گھر لے کر آئی تھی؟ کیا میں نے خود اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی، یا میں نے ہی اپنے ماموں کو کہا تھا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح کروا دیں؟ اس نے بھی سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں میں اور نہ نہ میں۔ ماموں نے کہا کہ بس 1-2 دن تک انتظامات کرتے ہیں اور تم دونوں کا نکاح کروا دیں گے۔ اس نے اس بات پہ بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کی خاموشی کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ میرے ماموں ایک دن اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے گئے تو ناصر میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر تھی۔
اس نے وہ تصویر میرے سامنے رکھ دی۔ اسی لڑکی کی تصویر تھی جو اسی کی عمر کی تھی۔ اس نے کہا کہ بی بی جی آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے مجھے سڑک سے اٹھا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا، مجھے نوکری دی، مجھے اس قابل بنایا کہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے بلکہ میں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماؤں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے میری محنت سے زیادہ ہی اجرت دی ہے۔ میرے لیے آپ میری محسن ہیں، آپ نے میرا بہت خیال کیا۔ پر یہ لڑکی دیکھ رہی ہیں، یہ میری کزن ہے جسے میں بہت محبت کرتا ہوں، پر انہوں نے مجھے رشتہ نہیں دیا کیونکہ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ پھر میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور میرے گھر پہ میرے چاچو نے قبضہ کر لیا۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد میری یہ حالت ہو گئی کہ میں سڑکوں پہ بھیک مانگنے لگا، پر اس لڑکی کو بچپن سے محبت کرتا ہوں اور ابھی بھی سوچتا ہوں کہ کچھ پیسے جمع کر لوں تاکہ اس کے لیے گھر بنا سکوں جہاں پر میں اس کے ساتھ رہوں۔ آپ کے ماموں نے جو بھی بات کی وہ ان کی مرضی تھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آپ سے یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسی بات نہ کریں۔ وہ بڑے تھے، میں ان کے منہ پہ انکار نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس پہ وہ یہ سوچیں کہ اس نوکر کی تو اتنی لمبی زبان ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات سن لی اور میں نے اس سے کہا کہ اور جو ماموں چاہتے ہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، تم فکر مت کرو۔ وہ شکریہ بول کر وہاں سے چلا گیا اور میرے ماموں بھی ایک ہفتہ کے بعد چلے گئے۔ میں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھ سے قدرے ناراض ہو گئے کیونکہ وہ میرے گھر سے تو چلے گئے تھے لیکن ابھی واپس نہیں گئے تھے، وہ کسی اور رشتہ دار کے گھر پر رہنے لگے۔ مجھے اس بات سے بہت دکھ پہنچا تھا، ایک وہی میرے اپنے تھے اور وہی مجھے یوں چھوڑ کر چلے گئے۔ ناراض ہو گئے کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات کا مان نہیں رکھا، لیکن جو میں نہیں کر سکتی تھی وہ میں کیسے کر لیتی؟ اور یہی جانتے ہوئے کہ ناصر کسی اور سے محبت کرتا تھا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور بہت اچھا انسان تھا۔ اس جیسے لوگ اس دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وفا تھی، ایک نوکر تھا اور نوکر کے طور پر وفادار تھا۔ اگر ایک چور ہوتا تو بے شک چور کے طور پہ بھی وفادار ہی ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دولت سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، محبت بھی۔ جی ہاں، آپ کسی کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں، اس کے لیے گھر بنائیں، گاڑی بنائیں، اس کو اپنے ساتھ اس کی پسند کی جگہوں پہ لے جائیں، اس کا خیال کریں، اس سے جڑے لوگوں کو نوازیں، تو شاید اس انسان کو آپ سے محبت بھی ہو جائے۔ لیکن وفا کبھی بھی خریدی نہیں جا سکتی، یہ آپ کے نصیب میں ہوتی ہے تو آپ کو ملتی رہتی ہے، اور اگر نہ ہو تو کبھی نہیں ملتی۔ میں چاہتی تو خود غرض ہو سکتی، بیمار تھی، اکیلی تھی، ماں باپ نے ایک فیصلہ کر کے میری زندگی کو شروع سے ہی خراب کر دیا تھا۔ کم عمری میں بڑی عمر کے مرد سے میری شادی کروا دی، مجھ پر بے وقت دبا لگ گیا، چھوٹی سی عمر میں ہی اتنے بڑے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، مجھے دنیا وقت سے پہلے دکھا دی گئی تھی۔ ایک دن میں نے ناصر کو کہا کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں جاؤں گی اور اس کے لیے اس کا ہاتھ مانگوں گی۔ میں اس لڑکی کو کہوں گی کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، اسی لیے وہ تم سے شادی کر لے۔ اب مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ اگر میں نے ناصر کی خواہش پوری کر دی تو مجھے سکون مل جائے گا، میرے اندر جو خلا ہے وہ پر ہو جائے گا۔ اس بات پر وہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کافی عرصہ ان سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کچھ بن جاؤ تب واپس آنا، پر اب آپ وہاں جائیں گی تو وہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہم لوگ گاڑی پہ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکی بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، وہ لڑکی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے ماں باپ سے بہت ڈرتی ہے۔ ہم لوگ ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، ہم ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے۔ وہ لڑکی ضرور حیران رہ جاتی جب ناصر کو گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھتی۔ میں نے ناصر کو اپنے شوہر کے کپڑے بھی دے دیے اور اسے کہا کہ اچھے سے تیار ہو جاؤ، اور واقعہ بہت اچھا لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت امیر آدمی ہے۔ میرا شوہر امیر تو بہت تھا لیکن شکل اور صورت سے کوئی کرانے کی دکان والا لگتا تھا، لیکن ناصر جو ایک گھر کا کام کرنے والا نوکر تھا، اچھے کپڑے پہن کر سچ مچ مالک ہی لگ رہا تھا۔ ہم لوگ جب اس لڑکی کے گھر پہنچے تو اسی نے دروازہ کھولا اور ناصر کو اور مجھے دیکھ کے کچھ عجیب سی حالت میں آ گئی، جیسے بہت حیران رہ گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ کچھ بولتے اسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا جو شاید ہم دونوں کی امید سے باہر تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا ناصر، تم نے شادی کر لی؟ مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ تو کسی بڑی میم کے گھر میں کام کر رہا ہے اور تو نے اس کے ساتھ شادی کر لینی ہے، تو یہی وہ عورت ہے؟ ہاں، امیر بھی ہے اور خوبصورت بھی، تب بھی تو نے اس کے ساتھ شادی کر لی؟ تو خود غرض ہو گیا، تجھے سب کچھ مل رہا تھا، اس سے شادی کر کے، اور میرا کیا ہے؟
پر میں تجھے بتا دوں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ تو نے اس امیر عورت سے شادی کر لی ہے تو میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ 1 ہفتے بعد میرا نکاح ہے۔ وہ لڑکی ایک ہی سانس میں بولی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں کی آواز آئی، کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی مانگنے والا تھا۔ میں نے کہہ دی کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ وہ جیسے امی سنا رہی تھی وہاں سے بول کے واپس چلی گئی۔ میں نے ناصر کو دیکھا تو وہ ایسی کھڑا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہوں، چلے واپس چلتے ہیں۔ لیکن واپسی پہ وہ گاڑی اس طرح چلا رہا تھا جیسے وہاں پر موجود ہی نہیں۔ اس کے بعد سے وہ چپ چپ اور خاموش رہنے لگا، نہ کسی سے بات کرتا۔ اس نے مجھے جتنا بھی بتایا تھا اس سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ اس لڑکی سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ اس کے لیے کچھ بننا چاہتا تھا، محنت کرنا چاہتا تھا اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، پر اس نے اس پہ ذرا سا بھی بھروسہ نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جس رشتے میں بھروسہ نہیں ہوتا وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ ایک دن میرے رشتہ داروں میں سے سب بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کر میرے گھر آ گئے، یعنی میرے چاچو، ماموں، میری پھپھو کی شوہر اور میرے دادا کے بھائی بھی زندہ تھے جن کو ہم دادا ہی کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا بے شرمی مچائی ہوئی ہے، اس جوان مرد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہم لوگ جواب دے دے کر تھک گئے ہیں، اسے نوکری سے نکالو اور ہمارے ساتھ چلو۔ وہ لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھانے لگے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور پڑ گئی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں ان کو صفائیاں دینے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میری حالت بری ہو گئی، میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے چکر آنے لگے، تو بڑھ کر ناصر ہی نے سہارا دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ دور رہو، کون ہو تم اس کو ہاتھ لگانے والے؟ لیکن اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا تو میں زمین پہ گر جاتی۔ تب اس نے ایسی بات کہی کہ وہ سب لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہونے والی بیوی ہے، میں شادی کروں گا اس سے، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے بھی جواب نہیں دیا، پر ایسا تاثر دیا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں تو پھر کر لو شادی، کیوں اس طرح کے حالات مچا رکھے ہیں، شادی کرنی ہے تو کر لو، نکاح کر لو گے تو گناہ سے بچ جاؤ گے۔ وہ لوگ جاتے جاتے بھی عجیب سی باتیں کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ناصر نے مجھے صوفے پہ بٹھایا، پانی کا گلاس پلایا۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم نے کیوں ان کے سامنے ایسی بات کی؟ اب وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ شادی کیوں نہیں کر رہے ہو۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ناصر نے صرف ان کو بھگانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بات صرف اس لیے نہیں کی تھی کہ میں ان کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اگر آپ کی مرضی ہے تو ہم شادی کر سکتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، میرے ساتھ تو وہی معاملہ تھا کہ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ میں کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے روتے روتے ہاں میں سارا لا دیا اور ناصر نے کہا کہ بس فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا، سب کے منہ بند ہو گئے اور اب ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری عمر میں 11 سال کا فرق ہے، لیکن ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ایسے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت ہونے سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے آپ کے دل میں عزت ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت بھی کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔